خدا اور محبت بائے ہاشم ندیم۔ قسط نمبر 23، باب نمبر 14۔ محبت ناتمام۔ شاکر سے اپنا رشتہ ایمان کے گھر لے جانے کی بات کرنے کے بعد اس شام میں واپس گھر پہنچا تو کمشنر صاحب کا پارا آسمان کو چھو رہا تھا۔ میں لاؤنج کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جا ہی رہا تھا کہ ان کی گرجتی آواز نے میرے پاؤں جکڑ لیے۔ ٹھہرو! میں رک گیا۔ امی اور سجاد بھائی بھی ابرینا بھابھی سمیت اپنے کمرے سے نکل آئے۔ بابا آج ایک مکمل کمشنر صاحب کے روپ میں موجود تھے اور میں ان کے سامنے کسی بستہ بے کے مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا۔ تو تم لندن نہیں جاؤ گے؟ میں لندن جانے کے لیے تیار ہوں اگر آپ لوگ اس گھر میں مولوی صاحب کے ساتھ کی گئی بدتمیزی کا ازالہ کر دیں۔ کمشنر صاحب دھاڑے۔ واٹ؟ تو کیا اب تم یہ چاہتے ہو کہ ریٹائرڈ کمشنر امجد رضا، جس کے نام کی گونج ایوان صدر تک ہے، وہ اب ایک معمولی مولوی کے سامنے معذرتیں پیش کرتا پھرے؟ جسٹ فارگیٹ اٹ۔ تو پھر آپ سب بھی یہ بھول جائیں کہ میں آپ لوگوں کی کسی ہدایت پر عمل کروں گا۔ میں نے سیڑھیاں چڑھنے کے لیے قدم اٹھائے۔ کمشنر صاحب پھر دھاڑے۔ تم شاید یہ بھول رہے ہو کہ تم جس چھت تلے رہتے ہو وہاں صرف میری ہدایت اور میرا ہی حکم چلتا ہے۔ گویا مجھے بالواسطہ یہ دھمکی دی جا رہی تھی کہ اگر میں نے کمشنر صاحب کے احکامات کی تعمیل نہیں کی تو مجھے گھر بدر بھی کیا جا سکتا ہے۔ مجھے کوئی خاص حیرت نہیں ہوئی۔ کمشنر صاحب اپنی کمشنری کے دور میں بھی تو یوں ہی مجرموں کو شہر بدر اور قصبہ بدر کرتے رہے ہوں گے۔ اور پھر میرا جرم تو تھا بھی بہت بڑا، جرم عشق، اور اس جرم کی معافی تو کسی بھی دور میں روا نہیں رکھی گئی۔ آج میں بھی اپنے گھر والوں کی اس خود ساختہ عدالت میں محبت کا مجرم بنا کھڑا تھا۔ میں کمشنر صاحب کی طرف پلٹا۔ تو کیا میں یہ سمجھوں کہ مجھے اس گھر میں مزید رہنے کا کوئی حق نہیں؟ امی گھبرا گئی، شاید انہیں بات کچھ بگڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ نہیں بیٹا، ہم ایسا بھلا کیوں چاہیں گے؟ ہم تو بس یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے ذہن اور دل سے اس لڑکی کا خیال نکال دو۔ میں اسے اپنے ذہن اور دل سے نکالنے سے زیادہ اس گھر سے نکلنے کو آسان سمجھتا ہوں۔ میں نے واپس جانے کے لیے قدم باہر کی طرف بڑھائے۔ امی چلائیں، حماد یہ کیا حماقت ہے؟ کمشنر صاحب گرجے، ان کے لہجے میں طنز اور حقارت کا ایک طوفان چھپا تھا۔ جانے دو اسے، 2 دن میں آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا۔ اسے باہر کی دھوپ ابھی تک لگی ہی نہیں۔ نوکروں کی فوج کی خدمتوں تلے ایئر کنڈیشنڈ کمروں میں زندگی گزارنے والے اور منرل واٹر پینے والے شہزادے نے ابھی تک گھر سے باہر کی سختیوں کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھی۔ ایک رات باہر رہے گا تو عشق کا سارا بھوت سر سے اتر جائے گا۔ اسے تو ٹھیک سے پیدل چلنا بھی نہیں آتا۔ کہو میاں، جہاں جانا چاہتے ہو وہاں تک چلے جاؤ، یا ڈرائیور سے کہوں کہ تمہیں وہاں چھوڑ آئے۔ میں کمشنر صاحب کی طرف پلٹا۔ بچے کو پیدل چلنا اس کے ماں باپ سکھاتے ہیں۔ افسوس آپ دونوں نے مجھے واقعی پیدل چلنا نہیں سکھایا۔ لیکن وقت سب کچھ سکھا دیتا ہے، وہ بھی جو انسان کے ماں باپ اسے سکھانا بھول جاتے ہیں۔ میں بھی نوکروں، ایئر کنڈیشنڈ کمروں اور منرل واٹر کے بنا جینا سیکھ ہی جاؤں گا۔ اور اگر نہ بھی سیکھ پایا تو آپ اطمینان رکھیے، آپ سے مدد مانگنے پھر بھی نہیں آؤں گا۔ امی چلاتی رہ گئیں، سجاد بھائی صرف پٹا کے رہ گئے۔ بابا دل ملا کر اپنے پائپ کا دھواں اگلتے رہے اور میں اس گھر سے نکل آیا۔ میرے سامنے شہر کے کھلے راستے تھے اور سر پر دھوپ اگلتا آسمان۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرف گرا لوں۔ بابا نے سچ کہا تھا، میں کبھی پیدل گھر سے باہر نہیں نکلا تھا۔ میں نے اس شہر کا ہر راستہ اپنے نئے ماڈل کی گاڑی کی ونڈ اسکرین سے ہی دیکھا تھا۔ آج زمین پر ان راستوں پر چلتے ہوئے ان کی طوالت اور اصل منظر کا احساس ہو رہا تھا۔
کہتے ہیں ہر انسان دنیا کو بدلنے کی باتیں تو کرتا ہے لیکن خود کو بدلنے کی کبھی کوشش نہیں کرتا۔ آج سے میں نے خود کو بدلنے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ بہت دیر تک میں ایک پارک کے بینچ پر بیٹھا ان بدلے ہوئے حالات پر غور کرتا رہا۔ میری جیب میں 200-400 روپے ہی موجود تھے۔ اپنا ATM کارڈ اور کریڈٹ کارڈ میں وہیں لاؤنج میں گھر سے نکلنے سے پہلے گھر والوں کے سامنے پھینک آیا تھا۔ جانے یہ پیسے کیسے رہ گئے تھے جیب میں۔ شام دھیرے دھیرے پارک میں اترتی جا رہی تھی۔ لوگ جو آس پاس چہل قدمی یا سستا رہے تھے دھیرے دھیرے اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہونا شروع ہو چکے تھے اور کچھ ہی دیر میں وہ پارک خالی ہو گیا۔ مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ پارک کے چوکیدار نے مجھے آ کر پارک بند ہونے کی اطلاع دی۔ ظاہر ہے اس کے کہنے کا مقصد یہی تھا کہ صاحب پارک بند ہو چکا ہے، اب آپ بھی اپنے گھر جائیے۔ لیکن میرا تو آج کوئی گھر ہی نہیں تھا، میں کس کے گھر جاؤں؟ بچپن سے لے کر آج تک میں جسے اپنا گھر سمجھتا رہا وہ تو کمشنر صاحب کی عدالت نکلا۔ بات مانو تو رہو، نہ مانو تو نکل جاؤ۔ ایسے ماں باپ ہم بچوں سے سالانہ ایک کانٹریکٹ فارم کیوں نہیں بھروا لیا کرتے جس میں تمام شرائط درج ہوں اور ہر سال بچوں کو پڑھ کر سنائی جائیں، تاکہ ہم کبھی اس چار دیواری کو کبھی اپنا ذاتی گھر بھی سمجھنے کی غلطی نہ کریں۔ رات کا اندھیرا اب سڑکوں پر اتر آیا تھا اور سڑک کے کنارے کھڑے ٹھیلوں پر لٹکے گیس کے بھاری روشن دان اب جلنے لگ پڑے تھے۔ چلتے چلتے میری نظر گورنمنٹ سول ہسپتال کے گیٹ پر پڑی۔ مجھے یاد آیا کہ بچپن میں جب میرے تایا یہاں سول سرجن ہوا کرتے تھے تب میں اور کامران اسکول سے واپسی پر یہاں سے ضرور گزرتے تھے۔ ہمارا اسکول اسی ہسپتال سے آگے جاتی سیدھی سڑک پر واقع چوک کے بعد آتا تھا اور گھنٹوں اس ہسپتال کی لمبی راہداریوں میں دھما چوکڑی مچاتے رہتے۔ ہسپتال کی صنوبر بھرے درختوں سے ڈھکی سڑکوں پر کھیلتے رہتے۔ مجھے یہ بھی یاد آیا کہ ہسپتال کے لمبے لمبے ایور گرین کے درختوں تلے لکڑی کے لمبے لمبے بینچ پڑے ہوئے تھے جن پر مریضوں کے وہ لواحقین پڑے آرام کرتے تھے جو دور دراز کے علاقوں سے آئے ہوئے ہوتے تھے اور شہر میں کوئی ہوٹل یا کسی کمرے کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ میری آج کی رات ایک ایسے ہی لکڑی کے بینچ پر گزرنے والی تھی۔ اس وقت مجھے ان چند روپوں کا دھیان بھی نہیں رہا تھا جو اس وقت میری شرٹ کے جیب میں پڑے ہوئے تھے۔ میں ایک خالی بینچ دیکھ کر اسی پر جا کر لیٹ گیا۔ بہت دنوں کے بعد سر پر کھلے آسمان اور تاروں کو یوں اپنے آپ سے باتیں کرتا محسوس کیا تھا۔ بچپن میں جب ہم نانی کے گھر گرمیوں کی رات کو ان کے کھلے صحن میں چارپائیاں ڈال کر سویا کرتے تھے تو تب بھی کہانی سناتی نانی جان کی آواز صرف ہم تک نہیں بلکہ ہمیں دیکھ کر ان مسکاتے ستاروں تک بھی جاتی تھی۔ تبھی تو ہمارے صحن میں چارپائیاں ڈال کر ان پر پڑتے ہی یہ سارے تارے بھی ہماری چارپائیوں کے اوپر نانی کے گرد سمٹ آتے اور پھر جب تک ہم کہانی سن کر سو نہیں جاتے یہ تارے بھی ہمارے ساتھ جاگتے رہتے، کھیلتے ہنستے اور باتیں کرتے رہتے۔ بچپن کی طرح آج بھی یہ سارے تارے میری آج رات کی تنہائی کے ساتھی تھے۔ میں ان تاروں سے کچھ شرمندگی سی محسوس کر رہا تھا، میں نے انہیں اتنا عرصہ بھلائے رکھا تھا۔ لیکن آج جیسے ہی تنہا ہو کر میں نے بھیگی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا تو میرے سبھی پرانے دوست بنا کسی شکوے اور شکایت کے پھر سے ماضی کی طرح میرے سر پر آن جمع ہوئے، میرا درد بانٹنے کے لیے۔ بچپن میں ہر بچہ اپنی ایک پسند کا تارا منتخب کر لیتا ہے۔ وہ کامران والا تارا تھا، یہ نیکی کا تارا، یہ دو عباد نے اپنے لیے رکھ چھوڑے تھے، اور یہ رہا میرا تارا، سب سے چمکدار۔ مجھے بچپن سے ہی سب سے الگ اور سب سے نمایاں چیزیں چننے کی عادت تھی۔
وہ بھی تو ایسی ہی تھی، سب میں نمایاں، سب سے الگ۔ اگر میرے دل نے اس کی خواہش کی تھی تو اس میں کیا برا کیا تھا؟ یہ سارا زمانہ میرا دشمن کیوں ہو گیا تھا؟ یہ زمانہ ہمیشہ ہی سے محبت کرنے والوں کے خلاف کیوں ہو جاتا ہے؟ ایسے ہی کچھ بے نام سوالوں کی الغار میں ساری رات بیت گئی۔ میں تب چونکا جب میرے دوست ستاروں نے ایک ایک کر کے مجھ سے ودا لینا شروع کر دی، اور صنوبر، چیر اور چیری کے درختوں پر پرندوں کے گھونسلوں سے ان کے ننھے منھے بچوں کی چیخ و پکار بلند ہونا شروع ہو گئی۔ شاید پرندوں کے گھونسلے بھی ہمارے گھروں ہی کی طرح ہوتے ہیں۔ پہلے بڑے جاگ کر بچوں کے لیے ناشتے پانی کا بندوبست کرتے ہیں، پھر چھوٹوں کو جگایا جاتا ہے۔ اسپتال کی چھوٹی سی مسجد سے اذان کی آواز ابھری اور پھر نمازی ایک ایک کر کے مسجد کی طرف چل پڑے۔ میں کچھ دیر حیرت سے ان نمازیوں کو دیکھتا رہا، جو یوں صبح سویرے منہ اندھیرے اپنی نیند ترک کر کے آنکھیں ملتے ایک جذبے کے ساتھ مسجد کی طرف روانہ تھے۔ میں آج تک کبھی یوں صبح سویرے اٹھ کر نماز پڑھنے کسی مسجد میں نہیں گیا تھا۔ جانے یہ کیسے لوگ تھے اور وہ کون سا جذبہ تھا جو انہیں یوں مسجد کی جانب لے جا رہا تھا۔ میری ساری رات آنکھوں میں ہی کٹ گئی تھی، اور اس وقت سورج کی کرنیں اونچے لمبے پیڑوں کی شاخوں سے چھن چھن کر زمین تک پہنچ چکی تھی۔ زندگی کا کاروبار رواں دواں ہو چکا تھا۔ شاید کسی بڑے ڈاکٹر کے دورے کا وقت تھا۔ ہسپتال کے سفید وردی میں ملبوس عملے نے جلدی سب بینچوں کے مکینوں کو وہاں سے ہٹانا شروع کر دیا۔ میرا اب ویسے بھی یہاں بیٹھے رہنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مجھے شاکر کے گھر جانا تھا۔ شاید وہ کل مولوی صاحب کی طرف گیا ہو، شاید اس کے پاس کوئی نئی خبر ہو۔ میں نے جیب میں غیر ارادی طور پر ہاتھ ڈالے تو نوٹوں کی کڑکڑاہٹ محسوس ہوئی۔ ہاتھ نکال کر دیکھا تو 100 کے وہی چند نوٹ جو گھر سے چلتے وقت میری جیب میں رہ گئے تھے باہر نکل آئے۔ میں نے اسپتال کے گیٹ کے قریب کھڑے تانگے والے کو اشارہ کیا اور تانگے میں بیٹھ کر پرانی حویلی کی طرف چلنے کا کہا۔ اس دن مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ تانگے کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے انسان کو آس پاس کے تمام مناظر یوں دکھائی دیتے ہیں جیسے کوئی فلم الٹی چل رہی ہو۔ شاکر جو اس وقت حویلی کی گیٹ سے نکل ہی رہا تھا، مجھے دیکھتے ہی جیسے اپنے حواس کھو بیٹھا اور میری طرف دوڑا چلا آیا۔ کچھ دیر تک تو وہ مجھے یوں ٹٹول کر دیکھتا رہا جیسے میں کسی اور جہاں کی مخلوق ہوں۔ حماد بابا، آپ کدھر چلے گئے تھے؟ رات کہاں گزاری ہے آپ نے؟ یہ کیا حالت بنا لی ہے اپنی؟ شاکر مجھے لے کر اپنے ہی کوارٹر میں چلا آیا، کیونکہ میں نے حویلی کے ڈرائنگ روم کی طرف جانے سے انکار کر دیا تھا۔ شاکر نے جلدی سے اپنے کوارٹر کی بیٹھک کا دروازہ کھولا جو باہر حویلی کے پچھواڑے والے باغ میں کھلتا تھا۔ میں آنکھیں موندے وہیں صوفے پر بیٹھا رہا جب تک شاکر اندر سے جلدی سے ناشتے کی ٹرے لے کر آ گیا۔ نگہت نے جلدی چند پراٹھے، تلے ہوئے اور ابلے ہوئے انڈوں کا خاگینہ اور چائے بنا دی تھی، لیکن میرا دل اس وقت کسی چیز کو ہاتھ لگانے کو بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ شاکر نے بے حد اصرار کر کے چند گھونٹ چائے کے میرے حلق سے نیچے اتروائے۔ مجھے شاکر سے مولوی صاحب کے گھر کے حالات جاننے کی جلدی تھی، لیکن شاکر نے پہلے میرے گھر کا حوالہ دیا۔ اس نے بتایا کہ وہ اس وقت مولوی صاحب کی طرف گیا ہوا تھا جب میں نے گھر چھوڑا تھا۔ شاکر جب ہمارے گھر پہنچا تو نوکروں نے گھر میں ہونے والے ہنگامے کا اس سے ذکر کیا۔ شاکر کے مطابق امی کچھ پریشان تھی، جبکہ بابا اور سجاد بھائی کو یہ اطمینان تھا کہ میں دربدر کی ٹھوکریں کھا کر رات بھر میں ہی واپس آ جاؤں گا۔ البتہ چھوٹا عباد رات بھر مجھے میرے دوستوں کے گھروں میں تلاش کرتا رہا تھا۔ میں نے شاکر کو یہ نہیں بتایا کہ میں نے رات کہاں گزاری تھی۔
اس کے تمام سوالوں کے جواب میں نے صرف ایک سوال کیا، تم مولوی صاحب کے گھر گئے تھے؟ وہاں کی کیا خبر ہے؟ ہماری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کریں اور ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملتی رہیں، اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگیں۔